اسلامی تاریخ میں ایک شادی ایسی بھی ہوئی ہے کہ جس میں دولہا بننے کی خواہش ہر بڑے سے بڑے صحابی کی تھی۔ دوستو، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوگی۔ ایسی شادی کہ جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دولہا کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ باقرہ عابدہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو نسبت آپ کی نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ اتنی دیر گھر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پہلے ہی خبر دے دی ہے۔ آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری نہیں۔ میں تیری طرف سے ذرے پر اتفاق کرتا ہوں۔ اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسرت امیز باتیں شروع کر دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ اگر خدیجہ زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے میری تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے 2 سال پہلی ذی الحج کے دن حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتہ مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کے لیے دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز، آقا نمودار، مدنی تاجدار، رسول ذی الوقار، دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ: ایک چادر باون کی، ایک چارپائی چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی ام ایمن کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ عزوجل آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو۔ رخصتی کے وقت حضور اکرم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا، اے عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں راضی نہ ہوگی؟ اب تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں تو اپنی حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج میرا عزت فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔
इसके बाद दोनों इबादत की जगह खड़े होकर रब कदीर अज़ व जल की इबादत करने लगे। इसी लम्हे एक बूढ़ी औरत ने सदा दी कि एक जोड़े का सवाल करती हूँ। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ने यह सुना तो आप कुरान की आयत याद करने लगी कि तुम हरगिज़ नेकी की मंजिल तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि तुम अपनी महबूब की चीज़ों में से राय खुदा में इन्फाक ना करो। आपने शब ज़वाफ में ही अपना शादी वाला जोड़ा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिया था उस बुढ़िया को दे दिया। अल्लाह अकबर। हक ज़ौजियत अदा करने से पहले इब्तदाई 3 दिन इन दो मुक़द्दस हस्तियों ने दिन रोज़े में और रात इबादत इलाही में बसर की। शादी के कुछ ही अरसे बाद नबी पाक हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जुदाई और दूरी की वजह से परेशान रहने लगे। इसलिए सोचा कि बेटी और दामाद को घर में ही जगह दी जाए। हज़रत हारिस बिन नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि जलीलुल कदर सहाबी थे, जब उनको इस बात का पता चला तो वो हुजूर के पास आए और कहने लगे, खुदा की कसम मैं चाहता हूँ कि मेरा जो घर आपके साथ है वो आप ले लें। हजूर फरमाने लगे, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। इस तरह हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रसूलुल्लाह के हमसाए बन गए।